سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. خالق کائنات جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں، ان گنت نعمتیں عطا فرمائی. بندہ مومن کے لیے نعمتیں ایک جیسی نہیں، معمولی نعمتیں بھی ہیں، قیمتی نعمتیں بھی ہیں، یہ مفت ملنے والی نعمتیں بھی ہیں، اور بہت زیادہ قدر و قیمت جو انسان کے بس میں بھی نہ ہو وہ نعمتیں بھی ہیں. عارضی نعمتیں بھی ہیں، دائمی نعمتیں بھی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں. گویا اللہ کریم نے ایمان والے کو بے شمار نعمتیں، یوں کہیے کہ چاروں طرف سے نعمتوں میں گھرا کے بھیجا ہے، اور ہر لمحہ نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی نعمتیں، رحمتیں برستی جا رہی ہیں. غور کیا جائے ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور قیمتی نعمت کون سی ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، ان ساری نعمتوں میں سے قیمتی نعمت، بڑی نعمت جو اللہ کے ہاں بھی قیمتی ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ بلا شک و شبہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے کہ شاید دنیا میں رہتے ہوئے
اس نعمت کا صحیح طرح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ کریم نے یہ کیا مہربانی فرمائی کہ اپنے خاص بندوں کو چنا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ عام طور پہ مشہور ہے ساری نعمتیں بعد میں، جان سب سے قیمتی ہے، جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی نہیں تو جہاں کا کیا کرنا ہے۔ لیکن فرمایا بلا شک و شبہ جان سے بھی قیمتی نعمت وہ ایمان کی قیمت ہے، اس کی نعمت ہے، اور اللہ کریم کا خاص کرم ہے۔ یہ ازلی سعادتیں ہیں جو اللہ کریم نے ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ اور یہاں یہ بھی فرما دیا ہر چیز دنیا میں رہنے والی پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، اپنی مرضی سے لی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے ایمان ایسی دولت ہے جو اپنی مرضی سے نہیں ملتی، خدا کی خاص عنایت سے ملتی ہے، اس کی توفیق سے ملتی ہے، اس کی مہربانی سے ملتی ہے۔ مشہور ہے نا اللہ کریم نے ساری انسانیت پہ وہ نظر رحمت فرمائی، جو دل چمکتے پائے ان دلوں کو اٹھایا اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا، اور اس درجے کے بعد اللہ کریم نے جو دل چمک رہے تھے پوری انسانیت میں ان دلوں میں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ تو یہ خوش قسمتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں بادشاہ کے محل میں بے شمار نعمتیں، لیکن اس نے ہیرے جواہرات زیورات والے کمرے میں ایک نایاب ہیرا رکھا تھا۔ ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ ارد گرد کے بادشاہ بھی اس ہیرے کو دیکھنے آیا کرتے کہ وہ کتنا نایاب اور قیمتی ہیرا پہلے وقتوں میں ہوتے، اور اس کی قدر و قیمت اتنی تھی کہ بادشاہ کہتا تھا میری آدھی سلطنت سے بھی زیادہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ بادشاہوں کے پاس وہ ہیرا نہیں ہوتا۔ شہزادہ آیا، اس نے چکر لگایا، شہزادے کو وہ ہیرا پسند آیا، جو ہی وہ ہیرا پسند آیا اس نے اٹھایا پاس رکھ لیا، شکار کرنے چلا گیا، توجہ نہیں کی، خیال نہیں کیا، اسے پتہ نہیں تھا کہ کتنا قیمتی ہے۔ شکار کے دوران وہ قیمتی ہیرا گم ہو گیا، واپس آیا، شہزادے کو افسوس نہیں، شہزادے کو فکر نہیں، ہیرا تھا گم ہو گیا، اور بڑے ہیرے ہیں، اس نے عام ہیرا سمجھا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا اتنا ناراض ہوا اور افسوس کیا کہ تو نے میری آدھی سلطنت سے بھی قیمتی ہیرا گما دیا۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پاس کیا دولت ہے، کیا قیمتی چیز ہے، اے کاش کہ پتہ چل جائے اللہ کریم نے بن مانگے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کیا ان کے پاس وہ مکہ کا کوئی راز تھا جو وہ اگلوانا چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے مخبری کی تھی؟ کیا کیا تھا حضرت بلال نے؟ ایک غلام ہی تھے، حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ ہے، جس غلام کی قیمت بھی باقی غلاموں سے بھی آدھی تھی، اور کوئی غلام کو خریدتا نہ۔ ایمان کی دولت آ گئی۔ اب ان کے آقاؤں نے ظلم کیا، تشدد کیا، پورے مکہ میں مشہور ہو گیا۔ وہ نشانہ بناتے، مذاق اڑاتے، سر عام ان کی تذلیل کی جاتی، اور قصور کیا تھا؟ اے بلال یہ کلمہ چھوڑ دے، ایمان کا انکار کر دے، تو نے ہماری ناک کٹوا دی، نیا دین قبول کر لیا۔ بلال کہتا نہیں، احد احد، یہ نعرے لگاتے، کہتے بلال ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آزادی بہت بڑی بات تھی، ایک غلام کو کہنا کہ
کے آزاد کر دیں گے، یہ کلمہ چھوڑ دے۔ بلال نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میں کلمہ چھوڑتا ہوں، جتنا وہ ظلم کرتے اتنے جوش سے اللہ کا نام بلند کیا کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے ایمان کی کیا قیمت، صرف نہیں لمبی تفصیل ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ایک عورت ساتھ کمزور ہوا کرتی، انہیں پتہ چلا یہ بھی ایمان لے آئی، ایمان کی دولت مل گئی۔ مکہ والوں کو اکٹھا کیا گیا، کہا آج ایک تماشا ہوگا، اور کیا کیا؟ 2 اونٹ لیے، مخالف سمت اونٹوں کو کھڑا کیا، ایک کا منہ ادھر دوسرے کا ادھر ہے، اور حضرت سمیہ جو خاتون صحابیہ رسول ہیں، ایک ٹانگ ادھر باندھی دوسری ادھر باندھی، کہا ابھی موقع ہے، کلمے کا انکار کرو وگرنہ اونٹوں کو دوڑا دیا جائے گا، تمہیں پتہ ہے تمہارا کیا حشر ہوگا؟ جواب آتا جو بھی ہو جائے میں ایمان کو دل سے قبول کرنے والی ہوں، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑتی، اللہ کی گواہی کا انکار نہیں کرنے والی۔ چنانچہ اونٹوں کو وہ نیزے کی انیاں چبھوئی گئی ہیں اور اونٹ مخالف سمت بھاگے، جسم تو چر گیا لیکن آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پتہ چلا یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ شاید آج ہمیں قدر نہیں، ہمیں تو مفت میں مل گیا، ہمیں تو فری میں مل گیا، آباء و اجداد کی وجہ سے گھر میں مل گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان پہ شکوے بڑے آ گئے، گلے بڑے آ گئے۔ صبح ہوتی ہے گلے شکوے شروع ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے گلے شکوے جاری رہتے ہیں۔ اے کاش ان گلوں شکووں کے ساتھ ہم نے کبھی شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے ہوتے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بن مانگے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ آج کوئی بڑا ہو نا، وزیر اعظم یا بادشاہ، ہمارے والد محترم، وہ بیٹھے ہوں، لوگ بیٹھے، مہمان بیٹھے، سب ان کے پاس بیٹھے ہیں، والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، اپنا کہہ کے تعارف کرواتے۔ بیٹے کی عزت سب لوگوں کے سامنے بڑھ جاتی ہے۔ بادشاہ نے اپنا بیٹا کہا، بزرگ نے اپنا بیٹا کہا۔ سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس بات کا کبھی وہ اندازہ تو کر کے دیکھیے، وہ مزہ تو لیجئے۔ اللہ کہتا یا ایھا الکافرون، اے میرا انکار کرنے والو، اے یا ایھا المشرکون، اے شرک کرنے والو، انہیں اس طرح کہہ کے بلاتا ہے۔ لیکن جب ہماری باتی آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مجھے ماننے والو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، جب اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، کوئی کہے نہ کہے، جب ادھر سے حکم آ گیا سمجھیے بیڑا ہی پار ہو گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کی دولت ہمارے اندر، بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہفت تکلیم کا خزانہ مل جائے، اللہ کی قسم وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ اللہ کریم نے ایمان سے عطا فرما دیا۔ دنیا میں، دنیا کیا ہے؟ یہ تو پہلے فیصلے ہو گئے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اور دنیا تو مومن کا قید خانہ، یہاں تو گزرنا ہے، امتحان سے آگے نکلنا ہے، سدا نہیں رہنا۔ لہٰذا صبح سے شام تک جو گلے شکوے جاری رہتے ہیں، اے کاش کہ ان کی جگہ اگر شکر ادا کیا ہوتا، اگر زبان اور دل کو اللہ کی بندگی اور شکر کی طرف لگایا ہوتا، یقین جانیے اللہ کریم ہماری ہر دعا کو ہی قبول فرما لیتا۔ تو شکر ادا کیجئے، اس بات پہ فخر کیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جو اللہ کی نعمت ملے اس کا چرچا بھی کیا کرو۔ آج کل جوان، اور یہ بات بڑھتی جا رہی، چونکہ ایمان کی وہ اہمیت نہیں رہی، فی زمانہ قدر و قیمت کم ہو گئی۔
لوگوں نے، جوان بچوں نے کہنا شروع کر دیا، کیا بات ہو گئی، ہم یہاں ہیں، مسلمان گھرانے میں ہے، کہیں اور ہوتے ہماری زندگی سنور جاتی، فلاں ہوتا ہمیں زندگی کا تو مزہ آتا۔ نا کبھی بھول کے بھی یہ جملے نہ کہنا، کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ اللہ کی قسم ایمان ہے، اللہ نے گویا دونوں جہان جھولی میں ڈال دیے۔ بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمیں کیا پتا تکلیف کیا ہوتی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں جن لوگوں پہ مصیبت آئی وہ کون لوگ تھے، ذرا سا کانٹا چبھ جائے اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے شروع ہو گئے۔ سنیے، ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ ایسا عجیب واقعہ ہوا، جب میں نے سنا پڑا تو یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنا عجیب واقعہ۔ ایک عورت، اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، اپنا مہمان بنایا، مکہ المکرمہ میں گئی اور دیکھیے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی، زبان سے کیا کہہ رہی، اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں۔ لوگ کہتے لبیک اللہم لبیک، لوگ قرآن پڑھتے، لوگ درود پڑھتے، وہ کہتی ہے اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی۔ کسی نے سنا تو کہا مہربانی بتا تو دے یہ تو کیوں کہہ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی چند دن قبل میرا بڑا بیٹا جو چلتا اندر باہر آتا جاتا تھا، اس نے اور چھوٹے بیٹے نے دیکھا کہ ان کا والد جانور ذبح کر رہا، چھری تیز تھی، دیکھا بچے تھے نہ سمجھ تھے، اگلے دن بڑے نے چھوٹے کو لٹایا اور گلے پہ چھری پھیر دی، اسے ذبح کر دی۔ اسے تو نہیں پتا، ذبح ہو گیا۔ اچھا، اب وہ چیخو پکار مچ گئی، جس نے دیکھا کہنے لگی میں اپنے دودھ پیتے بچے، چھوٹے بچے جو بھی زمین پہ رینگتا تھا، اسے میں نے ادھر ہی لٹایا، میں بھاگ کے گئی، دیکھا میرا بیٹا وہ فوت ہوا پڑا، شہید ہوا پڑا، میری آنکھوں میں آنسو، سب کچھ بھول گئی۔ اب جو بڑا بیٹا تھا جس نے چھری چلائی تھی، اس چھپ کے وہ لکڑیوں کے گٹھے کے پیچھے چھپ جاتا کہ اب پتہ نہیں مجھے مار پڑے گی، چھوٹا بچہ تھا، چھپ گیا۔ وہاں کالے رنگ کا ناگ آیا، اس نے ڈسا، وہیں ختم ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا ادھر گلے پہ چھری چل گئی، درمیانہ بیٹا ادھر سانپ نے ڈس لیا، دو بیٹے چلے گئے۔ کہتے میں تو اپنا آپ بھول گئی، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی، اور میرا چھوٹا بیٹا کدھر گیا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگی اس کی مرضی، میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا رینگتا ہوا جلتے ہوئے تندور میں گر گیا اور جل کے کولا بن گیا۔ ایک ہی دن میں میرے 3 بچے فوت ہو گئے۔ میں نے اندر جھانک کے دیکھا، میں تو لٹ گئی، میری گود اجڑ گئی، برباد ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو میرے دل میں ایمان چمک رہا تھا، ایمان کا نور تھا۔ میں نے عرض کی مولا کیا ہوا، میری اولاد چلی گئی، میں پھر بھی تیرا شکر کرتی ہوں، تو نے میرا ایمان تو سلامت رکھا۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان، ان لوگوں کو پتا ہے جنہیں پتا ہے ایمان کی قدر کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور اندازہ لگائیے کیا کہتے ہیں، کافر آئیں گے، جب مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان کی عزت، مسلمانوں کا پروٹوکول، مسلمانوں کا اکرام دیکھیں گے تو کافر کیا کہیں گے؟ وہ کافر جو یہاں باتیں کرتے تھے وہ کہیں گے اے وہ مسلمانوں تم نے ایمان لیا، آج ملء الارض ذہبا والا وفتدا بھی، اے کاش ہمارے پاس ساری زمین کے برابر بھی سونا ہوتا، ہم دے کے ایمان لے لیتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس وقت ساری زمین کے برابر سونا بھی دو گے قبول نہیں ہوگا، کیوں کہ ایمان کی قیمت تو دنیا میں لگتی ہے، آخرت میں فیصلے ہو جائیں گے۔ لہٰذا کبھی کبھی اس بات پہ بھی فخر کرنا چاہیے،
چرچا کرنا چاہیے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ کے حضور اکیلے تنہائی میں آنسو بہا کے کہنا چاہیے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، یہ تو میں نے تجھے مانگا بھی نہیں تھا، تو نے بن مانگے ہی ایمان عطا کر دیا، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے۔ 4 دن کی زندگی کچھ گزر گئی، کچھ گزر جائے گی، ایمان سلامت چلا گیا تو سمجھیے بیڑا ہی پار ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد سلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔